آپ نے سنا بلال کو ماشاءاللہ، اور آپ کو تو ہم نے سنا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کمپیئرنگ کے دو چار الفاظ نظامت کے بھی ہمیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد نعت سنائیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا صالحا وعملا مقبولا۔ اللہم صد دعواتنا وصلاتنا وسلامنا بحرمت نبی الکریم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، گر دعوتم رد قنی والقبول، منو دست دامان آل رسول، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب حاجی غلام مصطفیٰ حاجی صاحب کہ آپ نے اس سعادت سے نوازا۔ اللہ کریم یہاں جتنے ہی پڑھنے والے سننے والے حاضر خدمت رہے، تمام کی حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور نظامت کی جہاں تک بات ہے، میں چند اشعار سے آغاز کرتا ہوں کہ زباں کو حسن دیتے ہیں ہم درود پاک پڑھ پڑھ کر، اور ثنا خوانی ہم کبھی کرتے نہیں تطہیر سے پہلے، کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور بات میں ختم کرتا ہوں یہاں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بہت شکریہ رہائی نجات کے تمام ہی اراکین ممبران کا، اللہ کریم تمام قادش کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کا خیال رکھتے ہوئے ناظرین کی خدمت میں جیسا کہ حاجی صاحب نے فرمایا ہے، اسی حساب سے سفر کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں سفر کرتے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، سوء ادب میں کوئی گستاخی نہ ہو، باادب پاب لحظہ ہوشیار درود پاک کا نعرہ پیش کر اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ استاد محترم قبلہ خالد محمود خالد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے میں آغاز کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی بڑی کرم نوازیاں ہیں مجھ پر۔ آپ کا بڑا پیارا کلام ہے، بشر زمانہ کلام ہے، دنیا جانتی ہے، دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ روک لیتے ہیں آپ کی نسبت، روک لیتے ہیں آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتے ہیں آپ کی نسبت، روک لیتے ہیں آپ کی جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ حاجی صاحب شعر سماعت کیجئے۔ ایسا فرماتے ہیں کہ جب مدینے سے ڈور ہلتی ہے تب کلی جا کے
دل کی کھلتی ہے. کہیے سبحان اللہ. جب مدینے سے ڈور ہلتی ہے تب کری جا کے دل کی کھلتی ہے. درد کرتا ہے درد کرتا درد کرتا ہے خود مسیحا درد کرتا ہے خود مسیحا. غم کے طوفان خوشی میں ڈھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور وہی بھرتے جھولیاں سب کی اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں. آؤ دربار مصطفیٰ کو چلیں. کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹل. اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے ہے. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اللہ کریم استاد محترم کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. استاد صاحب نے بڑا پیارا شعر لکھا قابل توجہ کہ ہے کریم کرم خصال وہی اور بھیک دیتے ہیں حسب حال وہی. ہاں ان کو آتا ان کو آتا ان کو آتا نہیں زوال کبھی. ان کو آتا نہیں زوال کبھی. قسمت جن کی وہ بدلتے ہیں.
یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور ذکر سرکار کے جانوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے یہ اجالے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ایک کلام اور عطا ہو جائے، اور اس کے لیے آپ کی آمد کے لیے میں افتخار کا بڑا ہی مشکور ہوں کہ ان کی محنت سے آپ یہاں آئے۔ اسی طرح بلال کے لیے میں مشکور ہوں، فیاض احمد کا، یہ ہمارے شاہ فیصل کالونی میں ہوتے ہیں اور بڑے اچھے کمپیئر ہیں، انہوں نے ان کو تلاش کیا اور لے آئے، تو ہم ان کے لیے ان کے بھی مشکور ہیں۔ ہاں ہاں، افتخار بھائی ہمارے وہ شخصیت ہے کہ ثنا خانوں کو اپریسیشن میں جن کا کافی کردار ہے۔ بے شک۔ المعروف ثنا خان بھی انجمن نوجوان نارتھ کراچی، نارتھ کراچی میں ایک انجمن زمانہ دراز سے چلتی آ رہی ہے جس کی صدارت فرماتے ہیں، اور کافی ثنا خانوں کو آپ نے اپریشیٹ کیا ہے۔ وہ ثنا خان جو کسی زمانے میں انجمن میں آیا کرتے تھے تو ان کی مثال ایک پتھر کی ہوا کرتی تھی، آج ان کا شمار جواہرات میں ہوتا ہے، زیورات میں ہوتا ہے۔ اب حکم ہوا ہے بھائی صاحب کا، تو میں سوچتا ہوں کہ استاد صاحب کا ہی کلام میں پیش کرتا ہوں۔ بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، یہ نقد جاں ہے شہنشاہ ہے بے بدل کے لیے، یہ نقد جاں ہے شہنشاہ ہے بے بدل کے لیے۔ استاد محترم قبلہ خالد محمود خالد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آخری محفل تھی آپ کی ظاہری حیاتی میں، تو میں اس محفل میں موجود تھا، گلبرگ میں محفل تھی، اور آپ نے اپنا آخری کلام جو ظاہری پیش کیا تھا وہ یہ تھا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد استاد محترم اس دنیا فانی میں نہ رہ سکے، تو اللہ کریم آپ کے درجات بلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ میں تمام ناظرین تک یہ پیغام پہنچاتا چلوں کہ جتنے بھی صاحبان استاد محترم کا کلام سماعت کریں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعا فرمائیے گا۔ یہ فرحان، یہ آپ کو بتاؤں میں، جی جی آپ یہ خالد محمد خالد بھائی، میں ان کو بھائی کہتا ہوں جی جی اس لیے کہ میرا ان سے بڑا ساتھ رہا، اور میں جب بھی
ان کا نام لیتا ہوں تو بھائی نکلتا ہے. ماشاء اللہ. تو میں بھی ان کا ایک کلام پڑھتا تھا, وہ وجہ شہرت میری لے رہی. ماشاء تو اللہ. میں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے. ہاں, تو میں 2 شعر پڑھ کے پھر آپ کو اجازت دوں گا آگے بسم اللہ. بڑھنے کا. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم, پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم, پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ظاہر میں تسکین دل و جاں, باطن میں راگ دل و جاں, ظاہر میں تسکین دل و جاں, باطن میں راگ دل و جاں. نام نبی پھر نام نبی ہے, نام نبی پھر نام نبی ہے, نام نبی کی بات نہ پوچھو منگتے خالی. صاحب آپ نے کلام پیش کیا تو اے آر وائی کیو ٹی پر استاد محترم کا انٹرویو تھا, تسلیم صابری صاحب انٹرویو فرما رہے تھے آپ کا. تو آپ کا تو ایک مشہور کلام ہے جو کہ تعارف محتاج نہیں, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, ایک بچے بوڑھے کی زبان پر یہ جاری ہے نغمہ. تو وہاں تسلیم صاحب نے سوال کیا کہ استاد صاحب آپ کو اپنا لکھا کون سا کلام پسند ہے؟ تو شاید سننے والوں کی سماعت کا یہ منظر ہوگا کہ شاید کوئی سلیقہ ہی ہوگا, لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے سارے کلام پسند ہیں. تو پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد کچھ کالز وغیرہ آئیں کہ نہیں آپ پھر بھی اصرار فرمائیں, آپ اپنے تمام کلام کا میں سے ایک انتخاب کریں. تو کافی اصرار کرنے کے بعد پھر استاد صاحب نے فرمایا کہ ہاں اگر مجھ سے واقعی پوچھنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. میں جب پڑھتا تھا بہت خوش ہوتے تھے, اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ میں خانپور جا کے ان کی جو محفل مرکزی ہوتی ہے اس میں پڑھوں. جی ہاں, تو بہت خوش ہوتے تھے, اور میرے اس کلام کو پڑھنے کے انداز کو دیکھ کے ارشاد آپ اللہ کریم درجات بلند فرمائے. بہت صوفی آدمی تھے, میں کہتا ہوں ان کو کہ صوفی منش تھے, اور کوئی ان کا کلام اگر دیکھا جائے حافظ صاحب تو قرآن احادیث سے ہٹ کے نہیں ہے. جی جی حوالہ ہے. ہاں جی حوالہ. اسی طرح جب اسی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے میں جو ایک شعر ہے, حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ ہوگا, میں اپنے حالات میں خوش ہوں. تو یہ بڑے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا تناظر کس تناظر میں کہا گیا. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا, ہم نے کہا خالد بھائی آپ نے شعر تو کہہ دیا, مگر یہ بتائیے کہ آپ نے کس تناظر میں کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری کا سر زخموں سے چور تھا, بھرا ہوا تھا, مگر جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے الحمدللہ, شکر الحمدللہ. تو اس تناظر میں ہم نے تو ان کا کوئی شعر جو ہوتا تھا نا قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتا تھا, اور بہت ہی کیا بتاؤں آپ کو روحانی شخصیت تھی, اور بہت ہی صوفی شخصیت تھی, ہر حال میں خوش رہتے تھے, اور اللہ نے ان کو بڑا نوازا. بہرحال ارشاد. ہاں بسم اللہ. نقد جاں شہنشاہ بے بدل کے لیے, اور نبی کے عشق میں مر جا موت سے پہلے, نبی کے
عشق میں مر جا موت سے پہلے، نبی کے عشق میں مر جاؤ موت سے پہلے، اجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے، اجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے، اور پڑھو درود پڑھو اور بے شمار پڑھو، پڑھو درود پڑھو اور بے شمار پڑھو، یہی قرینہ ہے ہر مشکلوں کے حل کے لیے، یہی قرینہ ہے ہر مشکلوں کے حل کے لیے، یہ نقد جاں ہے شہنشاہ ہے بے بدل کے لیے، اور میرے حضور کی نسبت کی خیر ہو خالد، اللہ اللہ، میرے حضور کی نسبت کی خیر ہو خالد، یہی اثاثہ ہے بخشش کا بے عمل کے لیے، یہی اثاثہ ہے بخشش کا بے عمل کے لیے، بچھا ہے دامن دل نور لم یزل کے لیے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اور ہر لمحے یہ جو منگتے خالی ہاتھ میں کہتا ہوں یہ میری شہرت کا باعث بنا، اور اسی طرح سبی الدین سبی رحمانی کا کلام اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، یہ دونوں میں پڑھتا ہوں اب اس سے رہتا ہے۔ تو اب یہ کہ میں چاہوں گا کہ قربان میں ان کی بخشش کے دو چار شعر آپ ضرور پڑھیں کہ مکمل ہو جائے مسئلہ آرے رہے۔ ہاں قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا، حسنین کے نانا نے بس بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے،
منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھے، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ اور ان کا تو شعار کریمی ہے، مائن با کرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، رٹ اپنی میرے سرکار سے لگاؤ تو صحیح، ارے کام بگڑے ہوئے بن جائیں گے، آؤ تو صحیح، ان کو اپنے گھر محبت سے بلاؤ تو صحیح، جشن میلاد محمد کا بناؤ تو صحیح، ہاں ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ حاصل کلام شعر کہ ایمان ملا، حاصل کلام شعر، آخری شعر اور آخری شعر، جی جی آخری شعر اور آخری شعر اور آخری اور آخری شعر، اور عقیدہ اہل سنت واضح ڈنکے کی چوٹ پر بالکل کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم پایا نہیں، بن مانگے اور اتنا دیا، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ کروڑوں احسان ہے قربان، مگر اس احسان کے قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، سبحان اللہ سبحان بخشش کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے سید فرحان قادری، سید فرحان، حافظ سید فرحان، جو اپنے کلام سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے